الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعده ولا أمة بعد أمتي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انتہائی محترم مکرم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بروز ہفتہ 8 اگست 2020 بعد نماز عشاء جامع مسجد عباسیہ محلہ عباسیہ میں اپنے دوستوں سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. میں کوشش کروں گا کہ اس مختصر اور مبارک محفل میں میں اپنے دوستوں کے سامنے چند قیمتی معروضات اور چند پیاری معلومات اپنے بھائیوں کے سامنے پیش کروں، اور امید ہے کہ میرے بھائی، میرے دوست انتہائی توجہ سے، پیار سے، محبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، مظلوم مدینہ، خلیفہ راشد حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ، آپ کی سیرت سنیں گے. یہاں میں یہ بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ طبعاً مزاجاً دھیمے انسان تھے، ہو سکتا ہے کہ ان پر کی جانے والی گفتگو بھی کچھ دھیمی ہو، لیکن اگر میرے دوستوں نے توجہ رکھی تو اس دھیمی گفتگو میں معلومات انشاءاللہ بہت زیادہ ہوں گی، اور ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کچھ نئی باتیں آج کی محفل میں سنی. بات کا آغاز کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو زندگی عطا فرمائی، اس زندگی کے 3 حصے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل زندگی 63 برس. 63 برس میں سے پہلا حصہ زندگی کا 40 سال ہے، دوسرا حصہ زندگی کا 10 سال ہے بلکہ 13 سال، اور تیسرا حصہ زندگی کا 10 سال ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی کے پہلے 2 حصے یعنی 40 سال اور 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے، اور اپنی زندگی کا آخری حصہ 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی نبوت یا مسائل کے لحاظ سے پارٹیشن ہے
کہ پہلے 40 برس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے متعلق، کلمہ کے متعلق، اللہ کی توحید کے متعلق کوئی بات بھی لوگوں کو بیان نہیں کی، نہیں سنائی. آپ خاموش رہے. آپ با اخلاق بن کر، ایک پیارے سے انسان بن کر آپ نے زندگی گزاری. یہی وجہ ہے کہ پورا مکہ میرے محبوب پیغمبر کو صادق اور امین کہنے لگا. اتنی شفاف زندگی میرے محبوب نے گزاری. ہر انسان، بعض اوقات کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلی نام سے واقف نہیں تھے، لقب سے واقف تھے، کہ وہی انسان جسے صادق کہا جاتا ہے، وہی انسان جسے امین کہا جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امانت اور صداقت اتنا غالب تھی کہ میرے آقا کا نام دب گیا تھا، میرے محبوب کی صفات غالب آ گئی تھی. تو میں اپنے دوستوں کو پھر دہرانا چاہوں گا کہ میرے محبوب کی زندگی کے 3 حصے، پہلا حصہ 40 سال، دوسرا حصہ 13 سال اور تیسرا حصہ 10 سال. ان 40 سالوں میں پہلے حصے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے خلاف کوئی کام نہیں فرمایا، بدعت کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا، کیونکہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی، اللہ کی طرف سے آرڈر نہیں تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا علم اونچا نہیں کیا، توحید کی باتیں لوگوں کو نہیں بتائیں، خاموش رہے. اس کے بعد جو اگلے 13 سال ہیں، ان 13 سالوں میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر تقسیم کر دی. ان 13 سالوں میں پہلے 3 سال الگ، بعد والے 10 سال الگ. جو مکہ مکرمہ کی زندگی، میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب 40 برس کے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے میرے سوہنے منموہنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ لوگوں میں مجھ اللہ کا پیغام پہنچائیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیسے پہنچاؤں؟ عموماً شاید ہمارے دوست سمجھتے ہیں کہ 40 سال کے بعد میرے آقا فاران کی چوٹی پر تشریف لے گئے اور آپ نے سب لوگوں کو جمع فرمایا اور آپ نے پوچھا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کی پچھلی جانب دشمن چھپا ہے تو آپ مان لو گے؟ تو سب نے کہا بالکل مان لیں گے. تو یہ جو واقعہ ہے یہ 40 برس کی عمر میں نہیں بلکہ 43 برس کی عمر میں یہ واقعہ پیش آیا. 40 برس کے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تو اللہ نے فرمایا، اے میرے پیارے، میں نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، اب آپ لوگوں تک پیغام پہنچائیں، صرف ان لوگوں تک جن پر آپ کو اعتماد ہو کہ آپ ان کو اپنا پیغام سنائیں گے اور وہ فوراً لبیک کہہ دیں گے. آپ نے بازاروں میں، چوکوں میں، مارکیٹوں میں، چوراہوں میں، مختلف اجتماعات میں آپ نے میرا پیغام ابھی نہیں پہنچانا، آپ نے ابھی احتیاط فرمانی ہے. آپ نے صرف ان لوگوں کو، ان فیملیوں کو، ان گھرانوں کو، ان دوستوں کو اپنا پیغام پہنچانا ہے جن کے بارے میں آپ کو غالب گمان ہو، یقین ہو کہ یہ میری بات سنیں گے تو یہ ٹالیں گے نہیں بلکہ جو کچھ میں کہوں گا یہ مان جائیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے اس حکم کے آ جانے کے بعد خفیہ دعوت کا کام شروع فرمایا، کھلم کھلا نہیں، خاموشی سے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں میں سب سے زیادہ جس عورت پر اعتماد تھا وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی، مسلمانوں کی ماں حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. آپ نے سب سے پہلے یہ پیغام حضرت خدیجہ کو عنایت فرمایا. وہی ہوا جس کا میرے محبوب کو یقین تھا کہ میں ان کو بات کروں گا یہ فوراً لبیک کہہ دیں گے. حضرت اماں خدیجہ کہنے لگی کہ اگر آپ واقعی نبی بن چکے ہیں تو میں آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے، مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا شکار اسلام کا جو کھیلا وہ کامیاب رہا. حضرت خدیجہ باقاعدہ مسلمان ہو گئی، اسلام میں داخل ہو گئی. دوسرے نمبر پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اعتماد تھا اپنے گھر میں رہنے والے، بسنے والے، پلنے والے غلام پر، جو بظاہر غلام تھے مگر حقیقت میں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیٹا بنائے ہوئے تھے. حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی.
آپ نے ان سے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو کیا تم میری نبوت پر ایمان لاتے ہو؟ انہوں نے بھی فوراً کہا کہ آپ پر جو کچھ نازل ہوا میں سب کچھ کو مانتا ہوں۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر نکلے، دوستوں میں سب سے پہلا نمبر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ میرے ساتھ یہ صورت پیش آئی ہے، میں غار حرا میں تھا، وہاں ایک چیز آئی، ایک ہستی آئی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا تھے، وہ کون تھے۔ انہوں نے مجھے کچھ کلمات سکھائے، وہ کلمات بڑے نورانی ہیں، بڑے پیارے ہیں، اور پھر میں نے اپنے گھر بھی اس بات کو بتایا ہے، اپنے غلام کو بتایا، وہ مجھے پیغمبر مان چکے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے بھی یہ دعوت رکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ تم اپنے چاہنے والوں کو یہ باتیں بتاؤ، تو کیا ابو بکر تم میری اس دعوت کو قبول کرو گے یا نہیں کرو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فوراً لبیک کہا اور فرمایا میرے پیارے دوست، آپ جو بھی کہتے ہیں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ سے ملے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں رہتے تھے، یہ کٹھے رہتے تھے، ایک ہی جگہ رہائش تھی۔ آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ میں نبی ہوں اللہ کا، میں پیغمبر ہوں اللہ کا، مجھ پر کچھ چیزیں اتری ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف اتنا وقفہ مانگا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں میں اپنے ابا سے، آپ کے چچا سے اجازت لے لوں، پوچھ لوں کہ کیا میں آپ کی اس دعوت پہ لبیک کہوں یا نہ کہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ اپنے والد سے پوچھنے لگے۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ آپ کا چچا زاد بھائی وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ کبھی بھی غلط بات نہیں کرتا، وہ جو بھی کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے، اگر تم اس کی بات مانتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت پر ان 4 لوگوں نے لبیک کہا۔ مردوں میں جناب ابو بکر صدیق، خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ، اور بچوں میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اس کے بعد آگے دوسرا سٹیپ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، کچھ دن گزر گئے، حضرت ابو بکر نے عرض کیا آقا آپ نے ہمیں بات بتائی، اپنے گھر بات بتائی، علی کو بات بتائی، زید کو بات بتائی، باقی تو کسی کو پتہ ہی نہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ میں یہ بات آگے لوگوں تک پہنچاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے صرف یہی حکم تھا، اجازت تھی کہ اپنے چاہنے والوں، محبت کرنے والوں کو بتانی ہے، آگے کسی کو نہیں بتانی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا آقا میں بھی اسی فارمولے پہ عمل کروں گا کہ جو میرے چاہنے والے ہیں، جو میرے محبت والے ہیں، صرف میں یہ پیغام انہیں عطا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر آپ کو اجازت ہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے میں نے دربار رسالت سے اجازت لی۔ میں اپنے نوجوانوں کو بڑا پیارا جملہ بولنا چاہوں گا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت لی، اور سب سے پہلے میرا ابو بکر جس بندے کے دروازے پہ گیا اسے اپنے پیغمبر کا پیغام سنانے کے لیے، پیغمبر کی توحید سنانے کے لیے، پیغمبر کی باتیں بتانے کے لیے، تاریخ لکھتی ہے کہ وہ گھر عثمان ابن عفان کا گھر ہے۔ یہاں علماء کرام نے ایک نکتہ لکھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا اعتماد ابو بکر پہ ہے، اور ابو بکر کو سب سے پہلا اعتماد عثمان غنی پر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شراکت چلا کرتی تھی، پارٹنرشپ چلتی تھی، کاروبار ہوتا تھا، معاملات ہوتے تھے، لین دین ہوتا تھا، محبتیں تھی، پیار تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق پہنچے، حضرت عثمان نے مرحبا کہا، بٹھایا، گفتگو کی، بات کی۔ حضرت عثمان کو جب ساری بات بتائی گئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا کہا کہ مجھے 1-2 دن کا آپ ٹائم دے دیں، اس کے بعد میں آپ سے پھر ملوں گا، انشاءاللہ جو باتیں ہوں گی میں آپ کو پھر بتا دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں 2-4 دن کی مہلت لے کے گھر چلا گیا۔ بڑی دلچسپ بات ہے، فرماتے ہیں میں گھر چلا گیا، میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ میری ایک خالہ ہے، وہ ایک جگہ پر کھڑی ہیں، ان کی دائیں جانب بڑی خوبصورت جگہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ سبزہ ہے، درخت ہیں، باغ ہے، اور ان کی بائیں جانب کھائیاں ہیں، نجس پانی ہے، غلیظ پانی ہے۔
میں نجس پانی کی طرف چل رہا ہوں، وہ مجھے میری خالہ بلا کر کہتی ہیں عثمان آپ گندی جگہ چل رہے ہو، آپ ذرا میری طرف آ جاؤ۔ میں نے ایک رات خواب دیکھا، دوسری رات دیکھا، تیسری رات دیکھا، 3 راتیں میں خواب دیکھتا رہا، اور عثمان کہتے ہیں کہ میں نے یہ خواب اپنے باپ، اپنے چچا، اپنے بھائیوں کو بھی نہیں بتایا۔ 2 دن میں سوچتا رہا کہ میں ابو بکر صدیق کی دعوت پہ لبیک کہوں یا نہ کہوں، ان کی دعوت کو قبول کروں یا نہ کروں، سوچتا رہا۔ بالآخر میں نے کہا چلیں چل کے گفتگو ہی کر لیتے ہیں، ابو بکر صدیق جس دربار کا مجھے راستہ دکھانا چاہتے ہیں اس دربار میں چلتے ہیں، بات چیت ہو جائے گی، ذرا پتہ چل جائے گا، اطمینان ہو جائے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر حضرت ابو بکر صدیق جب دربار رسالت میں پہنچے، میں اپنے پیاروں سے کہنا چاہوں گا بڑا عجیب ماحول تھا۔ میرے محبوب تشریف فرما ہے، ابو بکر صدیق ہاتھ پکڑ کر لے گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اے اللہ کے پیارے پیغمبر مجھے سب سے زیادہ اعتماد عثمان پر ہے، ان سے میرا لین دین رہا، تعلقات رہے، میں نے ان کی پاکی دیکھی، ان کے ذہن کی صفائی، زبان کی سچائی، میں نے سب کچھ دیکھا ہے، میں اس کو جناب کے پاس لے آیا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے دل میں بھی آپ کے دین کی محبت ڈال دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے ایک بات کی، اتنا کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں کہ جس سے میرا دل مطمئن ہو جائے، آپ اپنی نبوت کی کوئی نشانی بتائیں، دکھائیں، جس سے میرا تڑپنے پھڑکنے والا دل مضطرب جو ہے وہ مطمئن ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اگر میری نبوت کی نشانی مانگتے ہو تو 3 دن سے جو خواب دیکھ رہے ہو وہ محمد کی نبوت کی نشانی ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے یہ سننا تھا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہے اللہ میں نے تو کسی کو بات بتائی نہیں، میں نے تو یہ خواب کسی کو دکھایا، شیئر بھی نہیں کیا۔ ادھر ابو بکر صدیق کے استاذ محترم کو میرے بتانے سے پہلے کیسے پتہ چل گیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ فوراً دل پہ ایک ضرب لگی اور میں نے ابو بکر صدیق سے کہا ابو بکر تم جو دعوت مجھے دینے آئے تھے میں اس دعوت کا جواب دے رہا ہوں کہ میں لبیک کہتا ہوں، میں اس پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظیم انسان تھے، بہت عظیم انسان۔ میں اپنے دوستوں کو یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بڑی عجیب سی بات ہے، بڑی پیاری سی بات ہے، یقیناً میرے بھائی بھی جب یہ بات سنیں گے موافقت کریں گے کہ واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے۔ عموماً دینداری میں فقیر لوگ، غریب لوگ، مسکین لوگ آگے ہوتے ہیں، جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ دولت کی فراوانی کر دیں وہ لوگ دین میں اتنے آگے نہیں ہوتے، الا ماشاءاللہ۔ میں سب کی نفی نہیں کر رہا، عمومی مزاج بتا رہا ہوں کہ جب دولت اور پیسہ زیادہ آتا ہے تو دین کا رنگ وہ کچھ ہلکا ہو جاتا ہے، کچھ پھیکا ہو جاتا ہے۔ جتنا غریب آدمی، فقیر آدمی اپنے سچے یا جھوٹے دین پر پکا ہوتا ہے، اتنا مالدار اپنے سچے یا جھوٹے دین پر پکا نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کا اصول ہے، دستور ہے۔ مگر میں جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو آج 1400 سال بعد بھی ان کی تربت پر سلوٹ کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں۔ مال و دولت کا عالم یہ ہے کہ پورے مکہ کو خریدنا چاہیں تو خرید سکتے ہیں، دولت اللہ نے اتنی دی، لیکن اس کے باوجود جو ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے، دین کا رنگ اتنا پختہ چڑھا کہ ساری دنیا دین کا رنگ مٹانے کے لیے تل گئی مگر عثمان سے اسلام نہیں مٹا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے کلمہ پڑھنے کے بعد، کیونکہ میں ابھی نوجوان تھا، معاملات سارے میرے ذمے نہیں تھے، میرے چچا جی میرے کرتا دھرتا تھے، مالی معاملات کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں تھی، ڈوریں وہیں سے ہلتی تھیں، وہ جو کرنا چاہتے تھے کر دیتے تھے۔ میں اس وقت ایک ملازم کی حیثیت سے ہوتا تھا، اگرچہ کھانا پینا میرا فراوانی والا، مگر پورے معاملات کی چابیاں میرے پاس نہیں ہوتی تھی۔ میرے چچا جی کو جب پتا چلا کہ عثمان نے ایک نیا دین اختیار کر لی ہے، باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، حضرت عثمان فرماتے مجھے میرے چچا نے بلایا
اور مجھے کہا میں نے ایسا ایسا سنا ہے آپ کے بارے میں، آپ وضاحت کریں۔ میں نے کہا جی آپ نے میرے بارے میں جو سنا ہے ٹھیک سنا ہے، اور میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے مسلمان ہو چکا ہوں۔ چچا نے پہلے سمجھایا بڑوں کا دین نہیں چھوڑا جاتا، جس ڈگر پر پوری دنیا چل رہی ہے ہم اسی پر رہیں گے، ہم کسی نئے دین کو قبول نہیں کرتے، یہ ایک نئی بات نکل رہی ہے، سچی بات وہی ہوتی ہے جو باپ دادوں سے آ رہی ہو، لہذا میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا، تمہیں بھی کہتا ہوں تم اس دین کو چھوڑ دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہ ابھی نو مسلم تھے، نئے مسلمان ہوئے تھے، مگر اتنی پختگی، اپنے چچا جی سے کہتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کر لیں، میں اب سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں مگر اپنے نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، مجھ سے وہ نہیں چھوڑا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی، چچا جی نے پہلے اقتصادی پابندیاں لگائیں، جس طرح آج کل بھی یہ سلسلہ چلتا ہے اسی طرح ہی چلتا ہے، آج کا طاغوت اور آج کا فرعون بھی اسی طرح، جو ملک، جو سلطنت، جو علاقہ دین کے اوپر کاربند رہنے کی کوشش کرے اس پر پہلے اقتصادی پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ میرے دوست میڈیا سے زیادہ واقف ہیں، سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، میں اتنا شاید زیادہ نہ جانتا ہوں گا جتنا آپ زیادہ جانتے ہوں گے۔ مسلمان ممالک پر جن میں عراق سر فہرست ہے، اقتصادی پابندیاں کیوں لگائی گئیں؟ صرف مسلمان ہونا، اسلام پسند ہونا، اس قصور کے بعد تمام معاشی دروازے بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور لوگوں کا معاشی قتل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس وقت بھی یہی پہلا ہتھ کنڈا استعمال کیا گیا، عثمان تم آزادی سے کھاتے ہو، آزادی سے پیتے ہو، آزادی سے پہنتے ہو، جتنا مرضی مال اٹھا لیتے ہو، میں تم سے نہیں پوچھتا، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تم غلاموں والی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاؤ گے، میں تمہیں باہر نکلنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم مجھے غلام بے شک بنا لو، خادم بنا کے گھر میں رکھو، بھتیجا نہ سمجھو، لیکن اب یہ دل محمد عربی کا خادم ہو چکا ہے، دنیا کی ساری غلامیاں مجھے قبول ہیں مگر اس غلامی سے میں کبھی بھی باہر نہیں نکل سکتا۔ اقتصادی پابندیاں جب کارگر ثابت نہ ہوئی، چچا نے دیکھا کہ یہ تو مزید پختہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اب چچا جی لالچ پہ کچھ آئے، میں آپ کو بہترین جگہ پہ رشتے کی آفر کرتا ہوں، آپ کو مال و دولت کی باغ ڈور دینے کے لیے تیار ہوں، آپ کو کاروبار مکمل طور پر ہینڈ اوور کر دیتا ہوں، آپ اس راستے کو چھوڑ دیں، میرے جانشین بنے، یہ سسٹم چلائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے پورے مکہ کی دولت بھی اگر مل جائے میں اپنے نبی کا دامن پھر بھی نہیں چھوڑوں۔ اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ آخری حربہ جو آج تک حق اور باطل کے درمیان چلتا آ رہا ہے، باطل جس چیز کو، جس حربے کو آخری حربے کے طور پر استعمال کرتا ہے، وہی مار، چیخ و پکار، وہی کام باقی آن بچا۔ حضرت عثمان اپنے عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا گیا، زنجیروں سے باندھا گیا، ایک روایت میں آتا ہے کھجور کے تنے کے ساتھ دھوپ کے اندر پورا دن حضرت عثمان بندھے رہتے، جب جانور بھی دھوپ پہ کھڑا نہیں ہو سکتا وہ بھی سائے کی تلاش میں مارا پھرتا ہے۔ حضرت عثمان فرماتے اتنی کڑکتی دھوپوں میں میں نے پورا دن کھجور کے تنے کے ساتھ گزارا، سایہ نہیں تھا، زمین گرم ہو جاتی، پیاس لگتی، پانی نہیں ہے، پورا دن گزرتا، میں چچا سے کچھ مانگتا، وہ کہتے دین چھوڑو سب کچھ ملے گا، مگر میں نے سب کچھ قربان کر دیا، اپنے نبی کو نہ چھوڑا۔ اس کے بعد پھر وہ مارنے پہ تل آئے، پٹائی ہونے لگی، ضرب ہونے لگی، تشدد ہونے لگا، ظلم ہونے لگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے دل میں اسلام جو ڈالا، پھر اتنا پکا ڈالا کہ وہ اسلام پھر نہیں نکلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاعات پہنچتی رہی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر تکلیفوں میں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ذریعے صبر کا پیغام پہنچواتے اور اتنا فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو جب بندہ قبول کرتا ہے، اللہ آزماتے ہیں، اللہ چیک کرتے ہیں کہ میرا بندہ یہ عاشق صادق بنتا ہے یا کسی اور طرف چلا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں 20ویں پارے میں سورۃ عنکبوت میں اس کے پہلے رکوع میں اور پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا
وہم لا یفتنون، اللہ فرماتے ہیں لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف آمنا کہہ کر یہ کامیاب ہو جائیں گے؟ میں ان کی آزمائش نہیں کروں گا، میں ان کو چیک نہیں کروں گا۔ آج آپ گلاس لینے جاتے ہیں، اسے 4 مرتبہ چیک کر لیتے ہیں۔ آپ جگ لینے جاتے ہیں، 4 مرتبہ چیک کرتے ہیں۔ آپ اگر 10 لاکھ کی گاڑی لینے جاتے ہیں، 2 میکینک ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ آپ ڈینٹر پینٹر کو ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ کلر ہوئی تو نہیں ہے، گاڑی شاور تو نہیں ہے۔ آپ ڈینٹر سے پوچھتے ہیں اس کا کوئی کام تو نہیں ہوا، کہیں یہ مین ایکسیڈنٹ میں تو نہیں آئی۔ یہ ساری چیزیں ہم ان سے پوچھتے ہیں تاکہ ہمارا 10 لاکھ ضائع نہ ہو۔ میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر ہم تھوڑے سے پیسے لگانے سے پہلے ہزاروں مرتبہ سوچتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں بھی اتنی بڑی جنت دینے سے پہلے دل کو چیک کرتا ہوں یہ دل کسی عاشق کا ہے یا منافق کا ہے۔ احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ان یترکوا، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، بخش دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، صرف آمنا کہہ کر، وہم لا یفتنون، اور وہ فتنے میں نہیں ڈالے جائیں گے، ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ اور آگے اللہ فرماتے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، میں نے تم سے پہلے لوگوں کی بھی آزمائش کی۔ اللہ فرماتے میں نے پچھلی امتوں کی بھی آزمائش کی، ان میں جو آزمائش پر پورے اترے میں نے جنت انہی عطا فرمائی۔ اور یہ چھلنی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں، اب تک لگتی آ رہی ہے، قیامت تک لگتی رہے گی۔ اس میں سے چھان الگ ہوگا، اصل مال الگ ہوگا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ اسی پر فرمائیں گے۔ قرآن کریم میں 2-3 جگہوں پر، ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں، میرے دوست سمجھیں گے، آیت بڑی صاف ہے، ام حسبتم، اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے یہ خیال کر لیا، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اور تم پر وہ دن نہیں آئیں گے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے، تم پر وہ پریشانیاں نہیں آئیں گی جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کون سی پریشانیاں تھی، مستہم البأساء والضراء، تم سے پہلے لوگوں پر تکلیفیں آئیں، پریشانی آئیں، وزلزلوا، اور میں نے انہیں جھٹکے دیے، جس طرح زلزلے میں زمین کا جھٹکا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وزلزلوا، انہیں جھٹکے دیے گئے، انہیں جھاڑا گیا، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، حتیٰ کہ وقت کا پیغمبر بولا، حتیٰ کہ ایمان والے کہنے لگے اے ہمارے اللہ ہم انسان تھک چکے ہیں، اب اپنی مدد نازل کرنا۔ قرآن کریم کا انداز بتاتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً ہی جنت کا ٹکٹ نہیں دیتے۔ اگر آج ایک ٹیچر، ایک پروفیسر، ایک لیکچرار اگر کسی کتاب کا مضمون پڑھاتا ہے، کوئی کتاب کسی کو پڑھاتا ہے، تو وہ کتاب پڑھانے کے بعد اس کا ٹیسٹ بھی تو لیتا ہے کہ جس بچے کو میں نے کتاب پڑھائی ہے اسے کچھ آتا جاتا بھی ہے یا نہیں۔ ریاضی پڑھانے والا پوچھتا تو ہے بعد میں کہ تو نے کیا پڑھا اب تک، کیمسٹری پڑھانے والا پوچھتا تو ہے کہ تو نے پڑھا کیا اب تک۔ ٹیسٹ ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، تو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی ٹیسٹ ہوتا ہے کہ یہ لا الہ صرف زبان سے ہے یا دل سے ہے۔ بہت سارے ہم جیسے گناہگار صرف زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، دل سے نہیں کہتے، اوپر سے لا الہ الا اللہ بھی ہے، نیچے لال پیلے نیلے دھاگے بھی ہیں، اوپر سے لا الہ الا اللہ بھی ہے، اور ادھر سے جامن کے درخت کے اوپر، پیپل کے درخت کے اوپر، بوڑ کے درخت کے اوپر ہم منتیں بھی مان رہے ہیں غیر اللہ کے نام کی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دماغ و دل مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج ہم بھی صرف زبان سے کہہ رہے ہیں بتوں سے امیدیں خدا سے نا امیدی، بتوں سے امیدیں خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ میں اپنے پیاروں سے کہنا چاہتا ہوں، دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھاما تو پھر تھام ہی لیا، تکلیفیں آئیں، پریشانی آئیں، سب کچھ کو برداشت کیا، مگر محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چھوڑا۔ یہی وجہ کہ آپ علیہ السلام کی آنکھوں کے تارے بن گئے، میرے نبی محبت کرنے لگے۔ آپ نے صرف اتنا پیغام بھجوایا عثمان
اپنے دین اسلام پہ ثابت قدم رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ عزت عطا فرمائیں گے۔ یہ دنیا کی تکلیفیں، یہ وقتی آزمائشیں یہ ختم ہو جائیں گی، مگر تم نے جو دامن تھاما اب اس دامن کو چھوڑنا نہیں۔ جس طرح میرے نبی کا انتخاب ابو بکر یہ دین پہ پکے ثابت ہوئے، اسی طرح ابو بکر کا انتخاب عثمان بھی دین پر پکے ثابت ہے، نہیں چھوڑا دین، مضبوط رہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم